أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، آج 27 صفر ہے اور اس کے بعد کے ایام یہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام. اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں، جس سے بہت سی باتوں کا اللہ کے فضل و کرم سے احساس ہوگا اور ہم سمجھ پائیں گے نبی علیہ السلام بالخصوص اور باقی انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی اسی راستے سے بالآخر جاتے ہیں جس راستے سے ہر انسان اس دنیا سے جاتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو اس کا احساس اس سے بہت پہلے ہو چکا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں نہیں، بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دی اور اپنی نعمتیں اس کا اتمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کی. نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا ہے. جب وہ احکام اور وہ فریضہ مکمل ہو چکا تو جس طرح کہتے ہیں ہر کمال راہ زوالے، اکمال اور اتمام کے بعد
اب یہ اپنے آخری لمحات اور آخری ایام ان کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے حج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علموا منی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ اگلے سال تم مجھے یہاں نہ دیکھ پاؤ۔ اور وہ حج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی پر کیا، سارا سفر اور جمرات کو کینکریاں مارنا حتیٰ کہ طواف اور سعی، یہ سارے مراحل اونٹنی پر کیے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ حج کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نماز ممبر پر چڑھ کے پڑھائی تھی، ممبر پر، جب رکوع اور سجدے کا وقت ہوتا تو آپ نیچے تشریف لاتے اور اس کے بعد پھر ممبر پر آپ کھڑے ہو جاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ ہو یا حج کا طریقہ ہو۔ یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ یہ سیکھنے سے آتا ہے اور کسی کے عمل کو دیکھنے کے بعد آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عجیب واقعات ہیں حج کے، اس کے علاوہ بھی، لیکن اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، دیکھ لو کہ میں حج کس طرح کر رہا ہوں، شاید کہ آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ اور پھر منا میں قیام کے دنوں میں، یعنی وسط درمیانے ایام، جو ایام تشریق کے، ان دنوں میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی آپ نے اس بات کی خبر دی۔ اور منا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت بھی نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ سورت پوری منا کے ایام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور اس میں بھی جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی حقیقتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آخری سفر کی طرف اشارہ تھا کہ جب مکہ فتح ہو چکا، مکہ ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے جتنے قبائل تھے حجاز میں، وہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو در جو قادر ہو کے اسلام کو قبول کرنے لگے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج، موج در موج لوگ آ کے اسلام کو قبول کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے اور وہ قادر قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی سرزمین مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
3 دن غار میں چھپتے ہیں اور پھر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ صرف 7 دن میں 7 سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شہر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحانہ انداز پر اس شہر میں داخل کرتے ہیں، صرف 8 سال کے وقفے۔ اور اس وقت پھر صرف مکہ ہی نہیں بلکہ اس کے مضافات کے جتنے قبائل تھے جو اس بارے میں اس بات کے منتظر تھے کہ اہل مکہ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر اہل مکہ قریش سارے مفتوح ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بھی ہتھیار ڈال دیں گے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے، اس انتظار میں تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قریش تو سارے مفتوح ہو گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا ہے، تو وہ مجبور ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے دامن میں آ کے بلا لیں۔ تو یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں بھی حقیقتاً اسی بات کا اشارہ ہے کہ مقصد تو پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ کریں فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد گائیں اور اللہ سے استغفار طلب کریں۔ حالانکہ آپ معصوم ہیں، معصوم ہے، اس کے باوجود حکم یہ ہے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام رکوع میں یا سجدے میں یہی دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ یہی دعا نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ پہلے تو سبحان ربی الاعلی یا اور دوسری دعائیں بھی پڑھتے تھے، حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں۔ ایک بڑی جامع اور مختصر سی دعا ہے، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے اللہ در پردہ جو گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے اور جو ظاہر باہر گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں کریں اپنی مرضی کی، اصل میں وہ نبی علیہ السلام کی ادعیہ سے، آپ کی دعاؤں سے غافل ہیں، واقف ہی نہیں۔ جتنی ان میں جامعیت ہے، اپنی اختیار کردہ دعاؤں میں وہ جامعیت نہیں ہے۔ اب دیکھیے مختصر سے لفظ ہے، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ حقیقتاً سمجھایا تو ہمیں جا رہا ہے، ہم نالائقوں کو، کہ یا اللہ در پردہ تنہائی میں یکتائی میں جو گناہ کیے ہیں جن سے تو ہی آگاہ ہے، مولا کریم وہ بھی معاف کر دے، اور جو لوگوں میں ظاہر باہر گناہ کیے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بعد اکثر و بیشتر باقی سب دعائیں چھوڑ کے یہی دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے حوالے سے تقریباً 4 چیزیں متفقن علیہ ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ آپ کا انتقال 11 ہجری کو ہوا، دوسرا یہ کہ آپ کا انتقال سوموار کے روز ہوا، تیسرا یہ کہ یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول میں کوئی ایک دن تھا، یکم ربیع الاول سے لے کے 12 میں کوئی ایک دن تھا۔ اور ایک بات یہ بھی تھی اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی علیہ السلام یعنی سوموار کے دن
11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا۔ ان باتوں میں سب کا اتفاق، لیکن وہ تاریخ کون سی تھی اس بارے میں اختلاف، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کی تفسیر کے ساتھ، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 81 دن زندہ رہے۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کا یہ دن، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا روز تھا۔ اور جمعے کے روز سے لے کے ربیع الاول کے سوموار کا دن 81 دن بنائے تو وہ یکم ربیع الاول بنتی ہے، نہ 2 بنتی ہے نہ 12 بنتی ہے۔ اگرچہ 2 کا قول بھی ہے، بلکہ اکثر کا قول 12 ربیع الاول ہے کہ نبی علیہ السلام کا انتقال اکثر مورخین کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، لیکن اس حساب کے اعتبار سے وہ یکم بنتی ہے۔ علامہ شبلی نے بلکہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا چارٹ بنایا ہے تاریخ وار کہ کون سا کی تاریخ میں سوموار کا دن بنتا ہے۔ وہ ذی الحج سے لے کے سوموار کا دن، جس میں 21 دن 81 دن پورے ہو جائے تو وہ کون سا دن بنتا ہے۔ تو اس چارٹ میں بھی انہوں نے ساری تفصیل دی ہے کہ 2 مہینے 29 کے 1 30 کا، اور یوں یکم ربیع الاول بنتی ہے۔ اور اگر 12 بنائے تو پھر وہ 81 نہیں 91 دن بنتے ہیں۔ بات سمجھے؟ پھر 81 دن نہیں بنتے، پھر 91 دن بنتے ہیں حجۃ الوداع سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال تک۔ بہرحال اس مسئلے میں یہ اختلاف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی سفر کے آخری ایام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام ابو موہبہ اس سے فرمایا کہ ابو موہبہ قد امرت ان استغفر لأہل ھذا البقیع فانطلق معی، میرے ساتھ چلو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار۔ حضرت ابو موہبہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا۔ بقیع میں جس وقت نبی علیہ السلام داخل ہوئے، السلام علیکم یا اہل المقابر، اور پھر ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ دعا کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے واپسی ہماری ہوئی اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے ہیں ابو موہبہ انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیہا ثم الجنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ میں تمہیں دنیا کے خزانے دیتا ہوں، اور جب تک آپ چاہیں اس دنیا میں بس زندگی بسر کریں، والخلد فیہا ثم الجنہ، پھر بالآخر تم جنت میں آؤ گے۔ فرماتے ہیں فخیرت بین ذالک وبین لقاء ربی والجنہ، لیکن میں نے اس بات کو قبول کیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاؤں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ میں نے دنیا کے خزانے کی تمنا نہیں کی، آرزو نہیں کی، اس کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے یہی پسند کی۔ غلام کہتے ہیں کہ سرکار اگر آپ دنیا کے خزانے بھی لیتے
طویل زندگی بھی گزار لیتے، پھر اس کے بعد جنت میں چلے جاتے، کیا یہ اچھا نہ ہوتا؟ کیا یہ اچھا نہ ہوتا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ واللہ یا ابا محبہ، اللہ کی قسم نہیں، ایسے نہیں، لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، میں نے پسند کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کو اور جنت کو، دنیا میں کیا رہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے، انہوں نے بھی دنیا پسند نہیں کی۔ جن کو اختیار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اختیار بھی اوتی تو مفاتیح الخزائن، مفاتیح الخزائن، سارے زمین کے خزانے، سونا چاندی دوسرے سارا مال و متاع لے لیں، جو چاہتے ہیں لے لیں، جب تک چاہتے ہیں آپ زندہ رہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کس کو پسند کیا؟ جنت کو اور اللہ کی ملاقات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اخترت لقاء ربی والجنہ ثم استغفر لأہل البقیع، پھر آپ نے اہل بقیع کے لیے استغفار کیا، پھر بخشش کی دعا کی۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد واپسی ہوئی۔ واپسی جس وقت ہوئی، اب تو ہمیں مسجد نبی سے بقیع بالکل سامنے نظر آتی، اب بقیع کا منظر آنکھوں کے سامنے، مسجد مبارک سے نکلے سامنے بقیع، لیکن اس وقت یہ کیفیت نہ تھی۔ نبی علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے تو ابو محبہ آتے فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو محبہ میرے سر کو درد ہونے لگا ہے، مجھے بخار ہو گیا ہے، بخار شروع ہو گیا۔ یعنی اس اتنے فاصلے میں نبی علیہ السلام کو سر درد نے بھی گھیر لیا اور بخار نے بھی گھیر لیا۔ نبی علیہ السلام اسی کیفیت میں گھر تشریف لاتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی باری تھی، ان کے گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بھی یہ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ فاحب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ کا دیدار، اللہ کی جنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس کے لیے موت کی دعا نہیں، بلکہ اسلام پر مرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جس طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا جیسے آپ کی ایک سکھلائی ہوئی دعا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یا اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مولا مجھے موت دے دے جب مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ جب زندہ رہنا نہیں بلکہ مرنا بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فتنوں کے بالخصوص دور میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا لوگ قبروں کے پاس سے گزریں گے اور کہیں گے یہ قبروں والے ہم سے اچھے ہیں، جو اس فتنے سے بچ کے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام اس طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھر باری باری جس طرح کے پہلے معمول تھا وہی معمول اس بیماری کے اندر بھی آپ کا جاری رہا۔ البتہ
یہ پوچھتے رہے روزانہ اینا انا غدن، اینا انا غدن، کل میری کہاں باری ہے، کل میری کہاں باری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ انی اشتقی ولا استطیع ان ادور بیوتکن، میں بیمار ہوں لیکن اب مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر میں آ جا سکوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اندازہ کیجیے یہ گھر ایک ہی ترتیب کے ساتھ نبی علیہ السلام کے یہ گھر تھے، ازواج مطہرات، وہ دور دور نہیں تھے مدینہ طیبہ میں، لیکن اتنی سخت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس بیماری میں سب گھروں میں آ جا سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِنْ شِئْتُنَّ آذَنْتُنَّ، دیکھیے یہ ہے انصاف کی انتہا۔ فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو تم مجھے اجازت دے دو۔ کنت فی بیت عائشہ، کہ میں عائشہ کے گھر میں منتقل ہو جاؤں، اگر تم اجازت مجھے دو۔ حق یہ ہے کہ باری باری میں تمہارے گھروں میں رہوں، لیکن اب بیمار ہو گیا ہوں اور اس بیماری میں تمام گھروں میں آنا جانا میرے لیے مشکل ہے۔ اگر تم اجازت دے دو تو میں عائشہ کے گھر میں چلے جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ازواج مطہرات نے سب نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحادی الی بیتی وہو بین العباس ورجل آخر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے وَتَخُطُّ قَدَمَاهُ الْعَرَسِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام دو ساتھیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ کے زمین پر آپ کے قدم مبارک خط بنا رہے تھے، یعنی اتنی سخت نہیں تھی کہ اپنے پاؤں پر چل کے آئے، میرے گھر آئے لیکن کس حالت میں؟ حضرت عباس اور ایک اور ساتھی وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سہارے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے۔ یہ کیفیت تھی نبی علیہ السلام کی تکلیف کی اور آپ کی بیماری کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی وینقلب علی فراشی، نبی علیہ السلام کو بخار ہے، بیمار ہے، وینقلب علی فراشی، اور اپنے بستر مبارک پر کبھی اس پہلو پر کبھی اس پہلو پر، جس طرح مریض سخت تکلیف میں پہلو بدلتا ہے، ایک پہلو پر زیادہ دیر ٹھہرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت تھی ام المومنین جس کے گھر میں نبی علیہ السلام بستر پر پڑے تھے۔ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت لہ لو سنا ھذا بعضنا لوجدتہ، حضور یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم میں سے ایسا کوئی کرے تو آپ ناراض ہوتے کہ صبر نہیں کرتے، تو صبر نہیں کرتے، آپ ناراض ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ انک لتواک واقعا شدیدا، اے اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے۔ روایات میں ہے کہ جو آپ نے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا تو وہ بھی گرم محسوس ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقال اجل، آپ نے فرمایا ہاں انی اوئی کو کما یوعق رجلان، میں تو مجھے اتنا بخار ہے جس طرح دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، دو آدمیوں کا بخار ہوتا ہے۔ بول تو بیان لگا اجرین،
میں نے عرض کیا پھر آپ کو اجر بھی تو ڈبل ملے گا نا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدہ ما علی الارض یصیبہ اذن من مرض فما سواه الا حط اللہ عنہ خطایا کما تحط الشجرۃ والراح۔ فرمایا ہاں عائشہ، زمین پر جو بھی مومن ہے، جو بھی ایمان والا ہے، اس کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں۔ فرمایا جس طرح درخت کے پتے خشک وہ گر جاتے ہیں اس بخار سے یا اس تکلیف سے، کوئی بھی تکلیف ہو، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہے ما رأیت احدا اشد علیہ الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی کو جتنی تکلیف تھی، کہتی ہے اللہ کی قسم اتنی تکلیف میں نے کسی کی نہیں دیکھی، اتنی تکلیف میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دان نبی اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، آپ نے فرمایا میری بیٹی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ۔ فجاءت فاکبرت فاطمہ تمشی کان خشبتها خان مشیتها مشیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کو پیغام پہنچایا، وہ آئی اور ان کی چال بالکل اس طرح تھی جس طرح نبی علیہ السلام چلتے تھے، جس طرح حضرت چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی چال کی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چال تھی۔ فرماتی ہیں فقال مرحبا ببنتی، فرمایا مبارک ہو، مرحبا، خوش آمدید اپنی بیٹی کو، آؤ میری بیٹی، بسم اللہ۔ ثم اجلس علی عن یمینہ او عن شمالہ۔ اس میں شک ہے راوی کو کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں یا بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ فسارا، پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کوئی بات کی، فبقت، حضرت فاطمہ رونے لگے۔ ثم دعا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کان میں سرگوشی کی، خاموشی سے بات کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، باپ بیٹی کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فضاحکت، تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے پوچھا بعد میں، فاطمہ کیا وجہ تھی، پہلے کیوں روئی اور بعد میں ہنسی کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ راز ہے میرے اور میرے ابا کا، میں یہ راز افشا نہیں کرنا چاہتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے بات ہو گئی، بات گزر گئی، نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد میں پھر میں نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ بتلاؤ تو صحیح نا کہ نبی علیہ السلام نے آپ سے بات کی تھی تو ہنس پڑی، پھر رو پڑی، پھر بات کی تو ہنس پڑی، کیا بات؟ بعض روایات، تاریخی روایات میں ہے کہ سیدہ عائشہ نے کہا فاطمہ میرا جو حق تیرے اوپر ہے میں اس حق کا تجھے واسطہ دے کے پوچھتی ہوں کہ بتلاؤ وہ بات کیا تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب حضرت فاطمہ نے بتلایا کہ نبی علیہ السلام نے پہلے مجھے بتلایا بیٹا اس بیماری میں اس دنیا سے میں جا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتلایا یہ اس لیے کہ اس رمضان میرے پاس نبی علیہ السلام
فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام 2 بار آئے ہیں قرآن مجید کے دہرانے کے لیے، اور میں نے اس وقت ہی بھاپ لیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ ہر سال جبرائیل رمضان میں آتے تھے، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کی دہرائی کرتے تھے۔ اب دین مکمل ہو چکا، نزول مکمل ہو چکا، جبرائیل دہرانے کے لیے آ رہے ہیں اور 2 بار دہرایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت ہی سمجھ گیا تھا بیٹا کہ اب معاملہ چل چلاؤ کا ہے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں رونے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا بیٹا میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تو جنت کی سردار ہوگی، عورتوں میں جنت کی سردار ہوگی۔ تو ظاہر میں ہنس پڑی کہ چلو ابا جی جا تو رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ آپ کی ملاقات کروں۔ اس طرح آخری بیماری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام نے باتیں کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس بخار سخت ہے، 7 مشکلیں، 7 علیحدہ علیحدہ کنووں کے پانی وہ لا کے میرے اوپر بہا دو، شاید یہ بخار کی اتنی تپش اس سے کچھ کم ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں سے کوئی بات کر لوں، مسجد میں جا کے کوئی بات کر لوں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ 7 مشکلیں منگوائے گئے۔ اب یہ عجیب بات ہے، یہ 7 کا جو حصہ ہے، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں اللہ اس راز کو جانتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ 7 مشکیزے کا کہا، اجوابی جادو کے لیے 7 کھانے کا کہا، اسی طرح دم بھی سورۃ فاتحہ کا 7 بار ہوا، سورۃ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں، قرآن مجید کی منزلیں بھی 7 ہیں، حج کے طواف کے پھیرے بھی 7 ہیں، سائی بھی 7 ہے، جمرات کو کنکریاں بھی 7 ہیں۔ اسی طرح 7 برے آدم ہیں، آسمان بھی اور زمین بھی 7 ہیں، سوا سیارہ 7 ہیں۔ ان 7 کے حصے کی اللہ اکبر جانتا ہے کہ کئی موقع پر، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 مرتبہ جو یہ دعا پڑھتا ہے ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا درد کی نبی علیہ السلام نے 7 بار بتلائی۔ بیمار پر دم کے لیے نبی علیہ السلام نے 7 بار اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیہ کا فرمایا، اگر موت نہیں ہے تو اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ اس وقت بھی 7 بار اس کو پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ 7 کا حصہ، یہ تکرار ان تمام مواقع پر یہ کیوں ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں اس کا راز اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو 7 مشکلیں منگوائے۔ فرماتی ہے ہم نے حضرت حفصہ کا ٹپ منگوایا، آپ کو اس میں بٹھایا، باری باری 7 مشکیزیں آپ کے سر مبارک پر، جسم مبارک پر ڈالے، اور بخار کی کچھ شدت کم ہوئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب بخار کی شدت کم ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں گئے، وہاں جا کے صحابہ کرام سے آخری خطبہ دیا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، انتقال سے 5 دن پہلے گویا آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا اور باقی واقعات کیا تھے وہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کے ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کو ان دنوں تو چاؤ چڑھا ہوا ہوتا ہے،
لیکن صحیح بات ہے ہمارا تو دل غمناک ہے کہ انہی دنوں تو نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ جانے آنے کی خوشی ہے یا جانے کا غم ہے؟ جانے کا کسی کو غم نہیں ہوتا, جانے کا کسی کو غم نہیں ہوتا. حالانکہ بتلاؤں گا, عرض کروں گا, سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا کہا تھا نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد. اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں باقی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.